کوشچن آج کرنا ضروری وہ کہ ہماری جو تقریب کا آغاز ہونا تھا وہ 10 بجے کے آس پاس میں ہونا تھا. ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں. 50 60 70 لوگ اگر گلگت بلتستان کی پریزنٹیشن کرتے ہیں یہاں مختلف علاقے سے تو وہ کم نہیں مانی جانی چاہیے. یہاں تو شکر ہے ہمارے صوبیدار میجر صاحبان، آنرری کیپٹن صاحبان، یہاں 35 40 سے زیادہ تو ہمارے جو صوبیدار میجر اور کیپٹن صاحبان یہاں تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ جیسو صاحبان، انسو صاحبان، غالباً ہر ڈسٹرکٹ کی پریزنٹیشن کسی نہ کسی طریقے سے ہوئی ہے. گجر سے اور ہنزا سے کچھ گاڑیاں راستے میں ہیں سٹل، ابھی انشاءاللہ پروگرام کے اینڈنگ تک وہ لوگ بھی پہنچ جائیں گے. چونکہ سردی ہے، بہت سارے ایجڈ اور ہمارے بزرگ دوست ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں تو زیادہ دیر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ تقریب کا آغاز ہو جائے. یہ ایک کاوش ہے، ایک چھوٹی سی جو ہم لوگوں نے سٹارٹ کر رکھی ہے. 2010-11 سے گلگت بلتستان میں مختلف ٹکڑوں میں، مختلف جگہوں میں لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنی کوششیں کی ہیں. اس میں گجر کے لوگ جو ہیں وہ ہم سب سے آگے ہیں. ضلع گجر کے انہوں نے راسا کے نام سے، اس کے علاوہ بھی جو سوشل آرگنائزیشنز اور سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہم سے بہتر کرتے ہیں تو انہوں نے اسٹارٹ لیا تھا. اور اس کے علاوہ ہنزا میں آلریڈی ایک ہماری رجسٹرڈ ہے ایک فوجیوں کی ایک آرگنائزیشن. شگر میں کوششیں ہیں اور ہو رہی ہیں اور کافی انہوں نے کام کیا ہے. اسور میں بھی 2016 سے ہم ایکٹیو ہیں اور اس پر ایک آرگنائزیشن بھی بنی تھی، اس کا ایک اسٹرکچر بھی بن چکا تھا. لیکن اس طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے، آگے جا کر وہ بہتر انداز سے نہیں چل سکا. اس کی وجہ سے تھوڑا سائڈوں میں اور ڈسٹرکٹس میں تحصیل لیول پر اس طریقے سے، کیونکہ 1991 میں پیسا کے نام سے، پاکستان ایکس سولجرز ایسوسی ایشن کے نام سے آئر مارشل اصغر خان صاحب نے ایک سٹارٹ لے لیا اور رجسٹرڈ ہے. اس میں بعد میں جنرل حمید گل صاحب اور لوگ بھی اس میں انٹر ہو گئے اور کافی اس کو ایگریسو وہ لے لیا. خاص کر جب پرویز مشرف کا جو کو سامنے آیا تو اس میں یہ لوگ اینٹی مشرف جو ہے نا وہ سامنے آئے تھے، آپ سب کو پتا ہوگا. اس کے بعد ابھی جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ پیس کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، پاکستان ایکس سولجرز سوسائٹیز کے نام سے، اور اسی کا ایک شاخ انہوں نے گلگت تک بڑھا لیا. اور یہاں کے جو اس کے کوآرڈینیٹر رہے ہمارے جنرل کرنل عبید صاحب جو ابھی اس وقت سینئر منسٹر ہیں ہمارے اس حکومت میں، وہ اس کے کوآرڈینیٹر رہے. اور اسی گلگت بلتستان جی ای طور پر ان لوگوں نے لیا اور انہوں نے ایکچوئل یہ GESS تھا، گلگت بلتستان ایکس سولجرز سوسائٹی تھی جو یہاں کام کرنے کے لیے اسٹیبلش کیا تھا 2016-17 میں. اور غازیان گلگت بلتستان ایز اے ماٹو کے طور پر اس کو انہوں نے لے کر آگے بڑھے. اور اس غازیان گلگت بلتستان کو ایک محبت کی حد تک اس بندے نے اس غازیان گلگت بلتستان کے لفظ کو جو ہے وہ ہم سب تک انٹروڈیوس کروایا. میری انٹری اس ادارے اس آرگنائزیشن میں 2016 میں جو ہے وہ ٹیلی فونک ایک رابطہ ہوا میجر ظفر صاحب کے ساتھ اور عبید اللہ بے کے ساتھ، اور رابطے میں رہے. اور اسور میں میں نے عیسیٰ کے نام سے، اسور ایکس سولجر ایسوسی ایشن کے نام سے ہم نے اسٹارٹ لے لیا، لیکن بعد میں اس کو اس طریقے سے ہم نہیں چلا پائے، وہ ادھر ہی رہ گیا. اور یہ جو گلگت بلتستان ایکس سولجر جو سوسائٹی تھی اس کا بائی لاز بن گئے، اس پر کچھ آرگنائزیشن ایک سٹرکچر بنا اور ایک آفس بھی انہوں نے، آپ بہت سارے لوگ ادھر آئے ہوں گے، وہ آفس بھی بن گیا. اور اس آفس پر سٹل ہم لوگ اسی آفس کو ایز اے بیس لے کر، اسی کو بنیاد بنا کر، اسی کا ایک پلیٹ فارم ہمیں میسر ہوا جو آج ہم یہاں غازیان گلگت بلتستان کے نام سے اسٹیبلش یہاں آ گئے ہیں. یہ اسی کی مہربانی سے ہیں.
کہیں نہ کہیں جو بھی ایک ایفرٹ ہوتا ہے، ایک پتھر پر اگر 200 چوٹ کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلا جو چوٹ تھا وہ ضائع گیا ہے۔ ہر چوٹ کی اپنی افادیت ہوتی ہے اور جا کر اس 200 چوٹ کی اپنی اپنی افادیت ہے، لیکن آخر ایک چوٹ میں وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے کوششیں ہو گئی ہیں وہ ناکام گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہی کی وجہ سے ہم سٹرنتھن ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی کرنے کے لیے ایک موقع بھی ملتا ہے اور ایک حوصلہ بھی ملتا ہے۔ تو یہ حوصلہ اور یہ موقع کرنل عبید صاحب اور اس کی ٹیم نے ہمیں مہیا کر لیا، ان کے ہم بہت بہت مشکور ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ایک بات یہ ہے کہ اب غازیان پھر کیوں آ گیا نا، تھوڑا سا یہ تو ہم نے ایک الگ سا ایک کوشش ہم نے یہ کر لیا کہ کیونکہ یہ پاکستان ایکس سولجرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ہیں، جنرل شعیب امجد صاحب کے ساتھ ہیں، اور ایک بڑے لیول پر ہے، جو جہاں وہ پہنچ سکتا تھا وہ پہنچا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری طاقت سے، ہماری سٹرنتھ سے، ہماری جو اجتماعی جو کلیکٹیو ایک طاقت ہوتی ہے اس سے وہ اور آگے بڑھیں اور ہمت پکڑیں اور ہمارے کام وہ حل کریں۔ فی الحال ہم ریٹائرڈ کے ایشوز نہیں ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، یہاں سیولز بھی کچھ بیٹھے ہیں، کچھ دوست ہمارے میڈیا والے بھی ہیں، تو ہمارے ایشوز اس طرح نہیں ہے۔ جو ایک سیکورٹی گارڈ دروازے میں کھڑا ہوتا ہے جس کو 12,000 یا 10,000 اس کو تنخواہ دیتی ہے ایک سیکورٹی کمپنی اور 12 گھنٹہ کام لیتی ہے، اس کے ایشوز الگ ہیں۔ ایک جرنل ریٹائرڈ آیا ہے یا ایک بریگیڈ ریٹائرڈ آیا ہے تو اس کے ایشوز اور اس کے ایشوز ایک جیسے نہیں ہیں۔ آج 6 مہینے سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی ریٹائرڈ بریگیڈ صاحب کو یا جرنل صاحب کو 6 مہینے تک تنخواہ نہ ملی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ان کا تو نام ہی کافی ہوتا ہے، جہاں بھی جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے جب ایشو لوکل لیول کے ایک آرگنائزیشن گلگت بلتستان میں ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے، اسی نقطہ یا اسی نظریے کو لے کر ہم نے آج کافی 3-4 مہینے سے ہم نے کافی کوششیں کیا ہے۔ ڈسیمنیشن آف انفارمیشن اس لیول کا نہیں ہوا جس لیول پر اس کو ہونا چاہیے تھا۔ سکردو بہت بڑا ایک ریجن ہے، وہاں سے زیادہ لوگ نہیں آ سکے کیونکہ فاصلہ بہت دور کا ہے۔ ہم ہر ڈسٹرکٹ سے 2 سے 5 بندے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اگر آتے ہیں تو یہ ایک صوبائی کانفرنس کہی جائے گی جس میں 50 60 70 80 لوگ اگر آ جاتے ہیں تو ہماری یہ کانفرنس کامیاب۔ اس وقت ہمیں ایک کر لیا ہے، وہ ایک ہی مسئلہ ہے، وہ پنشن کا بہت دیر سے ملنا، 4 مہینہ 3 مہینہ مہینے تک۔ ابھی نومبر کی بھی تنخواہیں لوگوں کو نہیں ملی ہیں، جبکہ سکول کے بچوں کی فیس 2 سے 5 تاریخ کے اندر اس بندے کو دینا ہوتا ہے، جبکہ اس کو کوئی اور یوٹیلٹی فیس ہے، بل بجلی کا بل ہے، کوئی اور چیز ہے، اس کو ہر حال میں 2 سے 5 تاریخ تک اس کو پیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری تنخواہیں اگر 25 کے بعد آ جائیں گی یا وہ مہینہ گزر کر اگلے مہینے میں آئیں گے تو ہم کیسے مینیج کریں گے؟ خاص کر جو گلگت میں کوئی کرائے کا مکان میں بیٹھا ہے، گجر میں کوئی کرائے کا مکان میں بیٹھا ہے، اسور ہیڈ کوارٹر میں کوئی کرائے کا مکان میں بیٹھا ہے، تو 10 سے 12,000 کی تنخواہ میں سے کہاں سے یہ مینیج کرے گا یہ چیزیں؟ اور وہ بھی وروا کرنا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب وہاں پوسٹ آفس میں جاتے ہیں تو کیا حالت اور کیا درگت بنی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں۔ ایک جوان تو چلو پھر بھی گنجائش کرے گا، ہمارے 80 سال 85 سال 75 سال کی ایج کا ایک سپاہی، ایک حوالدار، ایک کیپٹن ریٹائرڈ، ایک صوبیدار میجر ریٹائرڈ، وہ اس لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ ظلم کی انتہا جس کے لیے ہمیں آج یہاں ایک ہونے کے لیے مجبور کر لیا ہے۔ اب یہاں پورا دن وہ بوڑھا آدمی لائن میں کھڑا رہتا ہے، جا کر 3-4 بجے تک وہ کاؤنٹر پر پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے ٹائم اوور ہو گیا، آپ اگلے دن آ جائیں۔ کپڑے پھٹ جاتے ہیں لوگوں کے دوسروں کو دھکے دیتے ہوئے۔ تو کیا پوسٹ آفس والے کوئی 2 کاؤنٹر نہیں بنا سکتے؟ کوئی 2-4 کلرک نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ اس طرح کے ہمارے ایشوز ہیں جس کے لیے ہمیں آج یہاں جمع ہونا پڑا۔ فوجی فاؤنڈیشن کا جو ہاسپٹلز ہیں جو پوری پاکستان میں بہت بڑے لیول پر بہت اچھے اور CMH کے لیول کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، وہ کن کے لیے ہیں؟ وہ پنشینرز کے فیملیز کے لیے ہیں۔ ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو پنشینرز ہیں ان کی فیملیز کے لیے کیا انتظامات کر رکھا ہے فوجی فاؤنڈیشن نے؟
फौजी फाउंडेशन एक खैराती इदारा है, एक कंट्रीब्यूशन और उससे चैरिटी से चलने वाला इदारा है, और उसको मखसूस फौजी पेंशनर्स के बच्चों और फैमिलीज की वेलफेयर के लिए बनाया गया है। तो उसका क्या यहाँ स्ट्रक्चर है, उन्होंने क्या किया गिलगित बाल्टिस्तान के 80,000 पेंशनर्स और उनके बच्चों के लिए। यहाँ कोई 200, 300, 400, 1000 लोग नहीं है, 70-80,000 गिलगित बाल्टिस्तान के जो है वो पेंशनर्स हैं, उनके बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया है। हमारे बच्चों की स्कूलिंग के लिए क्या इंतजाम है। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं प्लाट्स के हवाले से, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी को कोई प्लाट भी दिया जाता है तो उस जगह में देते हैं जहां माफिया ने पहले कब्जा करके बैठा हुआ है, और वो लिटिगेशन में पड़े रहते हैं, वो अपने जो जायज अपना एक प्लाट हासिल करने के लिए। फिर तनख्वाहें हमारी आजकल पोस्ट ऑफिस से बैंकों में ट्रांसफर करने के नाम से 6 महीने से 7 महीने लगते हैं। और क्यों भाई, ये 10 दिन 15 दिन में क्यों नहीं होता है? ये ऑनलाइन सिस्टम है, इंटरनेशनल इंटरनेट पूरी दुनिया में इतना फास्ट। बैंकों में जाता तो बहुत जबरदस्त होता, और वहां आप एटीएम के जरिए अपनी मर्जी से पेंशन निकालते, बहुत अच्छा था। लेकिन 6 महीने का टाइम जो लेते हैं, 6 महीने का हमारे बच्चे का, उनके बच्चों को आएंगे क्या वेतन बनाया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं मेरे दोस्तों। अगर आप मुतहद होते हैं, आप अपनी इस ताकत को पहचान लेते हैं, तो यकीन करें गिलगित बाल्टिस्तान में आपसे बड़ा कोई स्टेक होल्डर नहीं है। मैं बार बार ये लफ्ज़ कहता हूं, 70,000 से 80,000 के करीब पेंशनर्स गिलगित बाल्टिस्तान में बैठे हुए हैं। 70-80,000 का मतलब है 70-80,000 फौजियों के साथ मुंसलिक है। तो हमारे साथ इस तरह की ज्यादतियां जो होती हैं वो सिर्फ इस वजह से होती हैं कि हमने अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर लिया, हमने अपने आप की ताकत को नहीं पहचाना। हमें आज किसी डीसी के पास जाते हैं कि गाजियान का कोई वफद है आपसे मुलाकात करना चाहता है, हम चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो हमें नजरअंदाज किया जाता है, हमारे से मिलने का वारा नहीं किया जाता है। इसलिए इनको पता है कि ये बिखरे हुए लोग हैं। हालांकि हम सबसे ज्यादा यहां जो है वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं अगर हम मुत्तहिद होते हैं। तो आप अगर मुत्तहिद हो जाए तो आपके पास ये तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, ये तमाम जो ऑफिसर्स हैं, आपके पास आकर आपके मसाइल हल करेंगे। लेकिन शर्त है आप लोग एक हो जाएं। आज भी जिस तरीके की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी, जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से हमारा जो सोशल मीडिया कैंपेन हो गई थी और वादे हो गए थे, उस तरीके से फिर भी वो पार्टिसिपेशन नहीं है। इसका मतलब है हम स्टिल मोटिवेट नहीं है, हम स्टिल जो है हमें मजीद इस पर हम सबको कुछ करने की जरूरत है। थोड़ा सा यहां एक और बात मैं बता दूं कि हमसे, मेरे से तो लगभग सारे सीनियर्स हैं, मेरे से सारे सीनियर होंगे यहां। तो इस तरीके से खुदा के लिए कोई इस तरह की कोई बात ज़हन में ना रखे कि एक नायक एक उठकर आकर जो है वो स्टेज में बात कर रहा है, मैं ऑनररी कैप्टन हूं, मैं यहां बैठा हुआ हूं, या मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड हूं, मैं यहां बैठा हूं। इस तरह का कोई जो है वो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन, एहसास जो महरूमी है ना, उसको थोड़ा सा निकालें। खुदा के लिए हम मजबूरी से यहां बैठे हैं। मुझे इकबाल साहब ने मेरे चैम्बर से, मैं मसरूफ तरीन कुछ उगला दोस्त भी यहां बैठे हैं, मैं मसरूफ तरीन एक वकील हूं जो सुबह 8 बजे आता हूं, रात के 10 बजे 11 बजे मैं घर पहुंचता हूं। मेरी अपनी वकालत के अलावा मेरा ड्राफ्टिंग का और मैं सोलिसिटर का काम करता हूं, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ही ज्यादा, कुछ दोस्त आएगा ये तो उनको पता होगा कि मैं बहुत ही एक मसरूफ आदमी हूं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन अब चूंकि हुक्म हुआ कि आपने आना है और आपने इसको थोड़ा सा चैनलाइज करें, आपकी मेहरबानी होगी, तो बहरहाल हम आए हैं। तो इस तरह का किसी भाई के पास अगर कोई जहन में है कि ये एक नायक जो है वो हमें यहाँ जमा करके कुछ बोल रहा है, तो खुदा के लिए माफ़ कर ले, इस तरह का कोई एहसास कम से कम किसी दोस्त को ना हो। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, सारे मेरे से एज के भी बड़े बहुत सारे लोग, और इज्जत और एहतराम, उनकी सिटिल जूतियाँ हमारे सरों पर, ठीक है, जितने भी सीनियर्स हैं। इस तरह का कोई चीज़ जहन में नहीं रखना है। हमें मोटे मोटे ये तो है हमारे जो जुज़वी, या आप कहें कि जो छोटे छोटे जो हमारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे और भी होंगे, दोस्त यहाँ बता देंगे। हमने इस दिनों में हमने ये कर लिया कि एक बाइलाज मैंने बना लिया, ये बाइलाज हमने तैयार कर लिया। इसको हमारा मकसद है रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद इस पर कुछ फंडिंग का तरीक़ार हम निकालेंगे। 70-80 हज़ार लोग जहाँ हैं वहाँ हम अगर
100 روپے 50 روپے بھی مہینے کے ہم پھینگیں اپنے اکاؤنٹ میں تو 7-10 لاکھ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں منتھلی جمع ہو سکتا ہے. دیکھو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج کل ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے, آپ وہ 2 جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں, آپ ہر آدمی 10 روپے جو ہے وہ ادھر پھینک لیں, کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے, تو اس سے جو ہے وہ ایک فنڈ کا ہمارا پولنگ ہو جائے گا. ممبرشپ فیس ہے جو 100 200 500 جو ہے وہ ممبرشپ فیس ہم رکھیں گے. اس سے ہم جو ہے اگر ایک محنت کر لیں تو ہم 70-80 لاکھ روپے جو ہے وہ ممبرشپ فیس کی مد میں ہم جمع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہیں انشاءاللہ اگر یہ آرگنائزیشن اور ایک اچھی تکڑے لوگ آپ ہمیں سلیکٹ کر کے دے دیں تو ایک آر ایس پی کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کریں گے, اس سے پروجیکٹس لے کر آئیں گے. ہم این آر ایس پی سے ہم پروجیکٹس لے کر آ جائیں گے, ہم حکومت سے پروجیکٹس لے کر آ جائیں گے. ہم نیشنل انٹرنیشنل ایسے ادارے ہیں جو اپرووڈ ہیں, جو گلگت بلتستان میں کام کر سکتے ہیں, جن کو این او سی دیا ہوا ہوتا ہے, ان اداروں کو ہم یہاں لائیں گے. ان کے لیے بھی ایسا ادارہ چاہیے جس کا ہر آدمی ہر گاؤں میں ہر محلے میں موجود ہو. گلگت بلتستان کا کون سا ایسا گاؤں ہے جس میں ایک ریٹائرڈ فوجی نہیں ہو, بلکہ کون سا ایسا گھر ہے جس میں ایک ریٹائرڈ فوجی نہیں ہو. تو ہم لوگ اگر ایک آرگنائزیشن بنا لیں گے تو ہمارے جو آرگنائزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ہر گاؤں میں موجود ہیں. اگر ہم کوئی ڈیولپمنٹل سکیم بھی لے کر آتے ہیں, ہم کوئی ویلفیئر کا کوئی ادارہ بھی لے کر آتے ہیں, ان سے کچھ فنڈنگ ہم کروا لیتے ہیں, علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں, تو ہمارے سے زیادہ ایک مقتدر, ہمارے سے زیادہ ایک ایماندار اور ہمارے سے زیادہ ایک سٹریٹ فارورڈ ناک کے سیدھ میں چلنے والے لوگ کسی ادارے کو میسر نہیں ہیں. دنیا بڑی فراڈ اور دھوکے باز بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا 12-14 سال کا جو کا ایکسپیرینس ہے کہ وہاں سے کیسے فنڈ لانا ہے, اس کو کیسے ہم نے چلانا ہے, لوگ فنڈ کن لوگوں کو کرتے ہیں, ہمیں اس کا ایک اندازہ ہے. تو آپ وہ خدا کے لیے منظم ہو جائیں. آپ کے یہ ایشوز جو پینشن کے آ رہے ہیں, آپ کے یہ ایشوز جو بیجا کی لیٹیگیشنز اور آپ کو تھانوں میں کچہریوں میں یہ گھسیٹا جا رہا ہے, ہم اس کے لیے 7-10 وکلا ہیں اس تنظیم میں, سینئر وکلا بیٹھے ہیں. یہ مشتاق صاحب نے ادھر سٹیج پہ بلایا ہے, ہمارے سے سینئر وکیل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کا تگڑے وکیل 2-4 وکیل ہمارے یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس طرح کا ایک کوشش کریں گے کہ ہمارے جو جائز ہمارے حقوق کو جو غصب کر کے ہمیں مفت کی لیٹیگیشن میں ہمیں ڈالا ہوا ہے, اس میں آپ کو کورٹس کی طرف سے بھی آپ کو ایک تعاون اور مدد حاصل ہو. یہ ہے ہمارے جو اغراض و مقاصد جس کے لیے ہم آئے ہیں. لیکن ہم نے یہاں 16 اغراض و مقاصد ایسے رکھے ہیں جو آل اوور ان سب کو ایک امبریلا کی طرح اس کو کور کریں گے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, تنخواہ سیکورٹی کو سیدھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے اگر کام نہیں ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ ایک ہو جائیں, وہ الف کی طرح سیدھا ہو کر آپ کے کام کریں گے اگر آپ ایک ہوتے ہیں تو. ادروائز آپ کے لیے مشکلات ہیں. تو ابھی تھوڑے سے میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ آبجیکٹیوز جو ہم نے یہاں رکھے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو موٹے موٹے وہ بتا دیتا ہوں. پہلا آبجیکٹیو ہے کہ انشور آنر اینڈ ریسپیکٹ. ہمیں جو استحصال ہمارا کیا جاتا ہے, ہمارے صوبیدار میجر, ہمارے آنرری کیپٹن, ریٹائرڈ حوالدار, صوبیدار صاحبان کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, کسی بھی سرکاری غیر سرکاری کسی پروگرام میں جاتے ہیں, تو کیا اس طرح کا آنر ملتا ہے جو اس کو ملنا چاہیے؟ سٹیج میں جگہ تو دور کی بات ہے, پنڈال میں بھی جگہ نہیں ملتی ہے. ہم کسی آفس میں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ میں صوبیدار میجر ریٹائرڈ ہوں یا میں حوالدار ریٹائرڈ ہوں, تو کیا اس طریقے سے ہمیں آنر مل کر ہمارا کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. ہم نے پہلا آبجیکٹیو ہی یہ رکھا ہے کہ ہم اپنے آنر کو انشور کروا لیں گے, اور آنر تب انشور ہوگا جب آپ ایک ہوں گے. ہمارا آنر اور ڈگنیٹی ہمارے جو سیکورٹی گارڈز کے ساتھ جو استحصال ہوتا ہے, ان کو 10,000 تنخواہ دی جاتی ہے, 17 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں, پھر ان کو معاملی منہ کھولتے ہی ٹرانسفر کر لیتے ہیں, اسی وقت ان کو ڈسمس کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, 2 مہینہ ڈیوٹی کروا کر بغیر تنخواہ کے بھیج دیتے ہیں. 1000 مسائل ہیں ان کے ساتھ, اور یہ انتہائی استحصالی کی ایک زندگی گزارتے ہیں ہمارے ریٹائرڈ لوگ. اور پھر 5,000 اور 6,000 کی تنخواہیں ہوتی ہیں, ان تنخواہوں میں کس طریقے سے رگڑ کھاتے ہیں. پھر ہمارے بیچ میں اگر ہم فوت ہو جاتے ہیں, اس ایج میں ایک حوالدار, ایک سپاہی 60-70 سال کی ایج میں فوت ہوتا ہے, وہ پنشن اپنے بچوں کی ٹرانسفر کرانے میں, اپنے بیوی بچوں تک کرانے میں جو رگڑ ان کو ملتا ہے,
وہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ الرحمن ڈسٹرکٹ لیولز میں، تحصیل لیول میں، یو سی لیول تک ہم اس آرگنائزیشن کو لے کر جائیں گے. وہاں ذمہ داران ہوں گے اور وہ پوری گلگت بلتستان کا ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہوں گے، اور یہ کام ان کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ باعزت طریقے سے لوگوں کے کام ہو جائیں. پہلا ہمارا جو وہ یہ ہے. اور دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ ایشوز ہیں ہمارے. جیسے آدمی ریٹائرڈ آتا ہے فوراً باہر نکلتا ہے تو ان کے لیے پھر مسائل شروع ہوتے ہیں زندگی کیسے سٹارٹ کرنا ہے. ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے زندگی کیسا سٹارٹ لینا ہے. ان کے لیے ہم ابھی تو انیشل اسٹیجز پر یہ نہیں ہوں گے، آگے جا کر کونسلنگ ہم کمیشنز بنا لیں گے. ان کے لیے باقاعدہ جو کاروبار کے اپارچونٹیز، ملازمت کے اپارچونٹیز، ان کی استعداد اور ان کی قابلیت کے حساب سے کس ادارے میں ان کو کس طریقے سے نوکری دی جانی چاہیے اور یہ کیسے کاروبار کر سکتے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ الرحمن ہم کونسلنگ کمیشنز بنا لیں گے جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایشوز کو وہ حل کریں گے. یہ تھوڑا آگے کا سٹیج ہے، لیکن آل اوور ہمارا آبجیکٹو نمبر 2 یہ ہے کہ جو دعوے ہوتے ہیں مفت کے لوگوں کو اس میں مقدمات میں پھنسائے جاتے ہیں، اور خاص کر ایک فجی آدمی جن کی تنخواہیں 10-12 ہزار ہو وہ کہاں جائے گا. تو اس طرح کے ایشوز ہیں، اس سے انشاءاللہ الرحمن ہماری جو لیگل جو ٹیم ہے وہ ان کو فری آف کاسٹ یا منیمل کچھ نہ کچھ کو میکنزم ہے تو وہ بھی بات کریں گے. تو اب میں جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سے تھوڑی دیر بعد آپ لوگ جو ہے نا اور جنرل سیکریٹری اس صوبائی جو فورم ہے اس میں اپنے ایشوز کو اس ڈسٹرکٹ کے یہاں فلوٹ کرے گا. تو اس طرح ہمیں اگر پورے گلگت بلتستان کے کسی گاؤں میں کسی سپاہی کے ساتھ چھوٹا ایک مسئلہ ہوا ہے تو پوری گلگت بلتستان کے ہمارے ریٹائرڈز کو اس کا پتہ چلے گا کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو اس طرح ہم اس کو انٹیگریٹ کرنے کی آگے جا کر کوشش کریں گے. تو اس کے علاوہ میرے خیال میں سردی کی وجہ سے میں آپ لوگوں کا زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں تو چاہ رہا تھا اس سب کو میں یہاں کر دوں. اب ایک اور آپ لوگوں نے اپنی تقریروں میں جو ڈسٹرکٹس کے ہوں گے وہ تھوڑا سا ہمیں مشورہ دے دیں. ہمارے یہاں جو صوبائی سٹرکچر ہے، صوبائی سٹرکچر میں ہم رکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایک چیز رجسٹریشن میں تھوڑے ایشوز آتے ہیں. جتنا آپ سٹرکچر اور اس آرگنائزیشن کا جو خاص کر جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کو بڑا کریں گے تو ان کی ویریفیکیشن کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا محدود رکھ لیں اور بعد میں ہم ان کو جب رجسٹرڈ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں تاکہ ہمیں ابھی جو رجسٹریشن کے جو ایشوز ہیں نا اس سے ہم بچ سکیں. تو آج آپ لوگ اگر یہ کر لیتے ہیں، یہ اگر چن کر ہمیں دیتے ہیں اس در سے تو یہ ایک اچھی بات ہے. نہیں کم سے کم اگر آج پاسبل نہیں ہوا تو کم سے کم صدر اور جنرل سیکریٹری کو آپ لوگ یہاں چنیں اور انہی کو اور دوسرے جو ڈسٹرکٹس کے جو صدور ہیں ان کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کر باقی یہ جو ہے ان کو آپ جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو آپ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور دوسرا یہ جو ڈسٹرکٹ کے صدور ہیں کوشش کریں کہ وہ ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹرز کے آس پاس میں ہو تاکہ وہ وہیں سے اس آرگنائزیشن کو وہ کر سکیں، چلا سکیں. اور ڈسٹرکٹ میں جو صوبائی لیول میں جو ہمارے جو صدور ہیں یا جو عہدے دار ہیں یہ کوشش کریں کہ بے شک وہ کسی بھی ضلع کے ہو لیکن وہ رہے ہوں گلگت کے آس پاس میں جہاں ایک چونکہ انہوں نے بہت سارا ریگرس کام کرنا ہے. انہوں نے ہر ہفتے میں ڈیلی بیسس پر، کوارٹرلی بیسس پر، فور نائٹ بیسس پر انہوں نے میٹنگز کرنا ہے. تو ان میٹنگز کے لیے ان کو یہاں گلگت میں فوری طور پر آپس میں جمع ہونا ان کا بہت لازمی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان کو بھی آپ بے شک آپ ہنزا کے ہوں، نگر کے ہوں یا چلاس گردو جہاں سے بھی ہوتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ وہ گلگت بیسڈ ہوں تاکہ وہ یہاں میٹنگز پر جلدی آ سکیں اور معاملات کو آگے لے کر چلا سکیں. تو یہ ہے ہمارا آج کا سکیم. باقی راسا رہا جو ہمارے گزر میں ہے. اچھا ہنزا میں ایک آلریڈی ہماری ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے اور گلگت بلتستان ایکس سولجر سوسائٹی گلگت میں آلریڈی ہے جس کا خسراو صاحب جو ہے وہ نائب پریزیڈنٹ ہے. اس کے جنرل سیکریٹری نے غازیان گلگت بلتستان کے لیے والنٹیرلی ریزائن کر لیا تھا آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے. اس میں
واٹس ایپ میں اس نے کہا کہ آپ لوگ چلا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے اداروں کو اپنے ڈسٹرکٹس کو یہ چلانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر جائے بجائے اس کے کہ ان کو آپ باہر کریں اور جس کی وجہ سے پھر کوئی ایسا کوئی اندر بیچ میں ہم ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں کو آپ نے خیال رکھ کر آگے اس کو لے کر چلانا ہے. تھینک یو. میں آپ لوگ سردی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اچھا دوسرا یہ کابینہ کا جو ٹائمنگ ہے وہ 4 سال ہم نے رکھا ہوا ہے. اس پر آپ لوگ رائے دے دیں کہ 4 سال ہو 2 سال ہو 5 سال ہو سال سے نیچے تو ممکن نہیں ہو جائے گا بہت شارٹ ہو جائے گا اور یہ آپ لوگ فیصلہ کریں لیکن جنرلی ہم نے اس کو ٹینٹیٹیو جو ہم نے یہ جو بائی لاز بنائے ہیں اس میں 4 سال ہم نے رکھا ہوا ہے لیکن یہ ایمنڈیبل ہے. اس کو ہم نے بالکل خالی بلینک رکھا ہوا ہے. بہت ساری جگہوں جو ابھی ہم نے فل اپ کرنا ہے اس کے بعد تو وہ جیسے یہاں لوگوں کی جو رائے آئے گی اس حساب سے ہم اس کو فل کریں گے. اس کا جو ٹائمنگ ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا. تو ونس اگین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بہت دور سے آ گئے ہیں آپ لوگ. آگے چل رہا ہے آپ لوگ جو اسٹیٹ سیکریٹری صاحب ہیں وہ آگے چلا لیں گے کیونکہ سردی ہے. جن لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں وہ بھی بہت شارٹ کر کے اپنا مدعا بیان کریں تاکہ زیادہ موسم کافی خراب